السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ کیف حالکم؟ أنا بخير. أنا بخير الحمد لله. ماشاءاللہ تبارک اللہ، حیاکم اللہ، ارحب بکم فی فصل اليوم، الحمدللہ۔ على أي صفحة وقفنا في المحاضرة الماضية؟ ہم نے کہاں پہ اینڈ کیا تھا؟ من أين سنبدأ اليوم؟ سنبدأ اليوم درسا جديد۔ جی صفحہ نمبر بتائیے، 63 کو کیا کہیں گے؟ ثلاثة ستتين. ثلاثة وستون، 63۔ جس طرح فگر لکھا جاتا ہے نا 6 اور 3، جب ہم اس کو عربک میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو آخر سے کرتے ہیں، یعنی 3 کو ہم پہلے کریں گے اور 6 کو بعد میں۔ ثلاثة وستون، الدراسہ، دراسہ کہتے ہیں پڑھنے کو۔ یہ خالد اور حسن کے درمیان ہے اور دونوں کے اوپر تنوین آئے گی، یعنی خالدون اور حسنون، اس طرح ان کو پڑھا جائے گا۔ خالد یہ کہتا ہے کہ اقرائی یا یاسمین۔ السلام عليكم خالد، ورحمة الله وبركاته. خالد، هل أنت مدرس؟ لا، أنا طالب. خالد، أين تدرس؟ تدرس؟ کہاں پڑھے ہو؟ تدرس، أين تدرس؟ کہاں پڑھے ہو؟ حسن، أدرس في الجامعة الإسلاميات، میں جامعۃ الاسلام میں پڑھا ہوں۔ خالد، ماذا تدرس؟ کیا پڑھے ہو؟ خالد پوچھ رہے۔ حسن، ادرس اللغت العربیہ، میں العربیہ، سوری اللغت العربیہ۔ اللغت العربیہ، میں عربی زبان پڑھا ہوں۔ خالد، هل تتحدث العربیۃ جیدہ؟ کیا تم بول سکتے ہو عربی زبان اچھی سی؟ حسن، نام، ہاں، اتحدث العربیۃ جیدہ، ہاں میں بول سکتا ہوں عربی زبان کو اچھی طرح۔ خالد، لماذا تدرس العربیۃ؟ کیا تم عربی لماذا، کیوں پڑھ رہے کیوں ہو؟ لماذا کیوں تم عربی پڑھے ہو؟ حسن، ادرس العربیۃ فی الافہم القرآن، قرآن لأفهم کا فہم، لأفهم القرآن۔ لافہم القرآن، میں قرآن کی فہم پانے کے لیے پڑھا ہوں۔ تبارک اللہ۔ اس میں دیکھیں یہ حل جو ہے نا، یہ حروف استفہام میں سے ہے، سوال پوچھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے حل اور حمزہ استفہامیہ بھی۔ حل انت مدرسن، کیا آپ ٹیچر ہیں؟ مدرس کہتے ہیں ٹیچر کو۔ حسن کہتا ہے لا انا طالبن۔ اب یہاں پہ جواب دینے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی ہم سے حل لگا کے سوال پوچھے اور اس کا جواب نفی میں ہو تو ہم نے پہلے لا لگانا ہے، پھر کاما، پھر جواب دینا ہے انا طالبن، میں تو طالب علم ہوں۔ پھر خالد یہ پوچھتا ہے کہ اینا تدرسو، آپ کہاں پہ پڑھ رہے ہیں؟ درسا یدرسو کہتے ہیں پڑھنے کو۔ تو حسن کہتا ہے ادرسو، یہاں پہ مضارع کی علامت حمزہ لگی ہوئی ہے شروع میں۔ مضارع کی 4 علامات ہوتی ہیں، کون کون سی جو مضارع کے شروع میں نظر آتی ہیں لگی ہوئی؟ یتان، یتان، یا تا الف اور نون۔ یا کا مطلب ہوتا ہے وہ، تا کا مطلب ہوتا ہے تم، حمزہ کا مطلب ہوتا ہے میں، اور نون لگا ہوا ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہم۔ تو یہاں حمزہ لگا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں ادرسو، میں پڑھتا ہوں فی الجامعۃ الاسلامیہ، اسلامک یونیورسٹی میں۔ تو خالد کہتے ہیں کہ ماذا تدرسو، آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ حسن پھر متکلم
کہ حمزہ لگاتے ہوئے جواب دیتا ہے کہ ادرس اللغت العربیہ، میں عربی زبان پڑھ رہا ہوں. کپڑے پڑے تھے. تو خالد کہتا ہے کہ حل تتحدثو، کیا آپ کلام کر سکتے ہیں یا بول سکتے ہیں العربیۃ جیداً، عربی زبان میں اچھی طرح. تحدث یتحدث کہتے ہیں بولنے اور کلام کرنے کو. تو یہ مضارع کا صیغہ لگا ہوا ہے. حسن کہتے ہیں نعم اتحدث العربیۃ جیداً، میں عربی میں اچھے سے کلام کر سکتا ہوں. تو اس نے تتحدث کو متکلم بنانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ جواب دینے کے لیے اب شروع کی تا ہٹا دی جائے گی اور حمزہ لگا دیا جائے گا. یعنی تتحدث تھا، تا ہٹا دیں حمزہ لگا دیں تو اتحدث بن جائے گا، اور معنی یہ ہوگا کہ میں کلام کر سکتا ہوں یا میں کلام کر سکتی ہوں. مذکر اور مؤنث دونوں یہی صیغہ استعمال کریں گے. پھر یہ خالد کہتا ہے کہ لماذا تدرس العربیات، آپ عربی زبان کیوں سیکھ رہے ہیں یا سیکھتے ہیں. یہ جو یہ تان ہے شروع میں لگی ہوئی، یہ مضارع کی علامت ہے، اور مضارع میں جو مفہوم ہوتا ہے نا وہ زمانہ حال کا ہوتا ہے. عام طور پہ زمانہ مستقبل کا بھی ہوتا ہے، جیسے قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فعل مضارع لگا کے مستقبل کا منظر بھی کھینچا ہے قیامت کا. اور اس کی کچھ مخصوص علامات ہوتی ہیں، وہ لگ جانے سے یقینی طور پہ معنی مستقبل میں چلا جاتا ہے. جیسے سین اگر لگ جائے، اگر یہاں پہ ستدرس ہوتا تو معنی ہوتا آپ سیکھیں گے. تو حسن کہتا ہے کہ ادرس العربیات، میں عربی زبان سیکھ رہا ہوں. لافہم القرآن، اس لام کو جو ہے نا وہ لام تعلیل کہتے ہیں، جو سبب بتانے کے لیے آتی ہے. لافہم القرآن، اور اس کا ایک اثر ہوتا ہے کہ یہ اپنے بعد آنے والے فعل کے آخری حرف کو منسوخ کر دیتی ہے، یعنی اس پہ زبر لگا دیتی ہے. یہ اصل میں افہمو تھا، افہمو، اس لیے کی وجہ سے افہما ہو گیا. یہ یہاں تک آپ سب کو کلیئر ہے؟ یہ زبر اس لیے دے رہا ہے کیونکہ یہ غیر منصرف ہے. کون لی غیر منصرف ہے؟ افہما افہمی آنا چاہیے تھا نا، لی کی وجہ سے حرف جارہ ہے. جو افعال ہیں نا وہ کبھی بھی مجرور نہیں ہوتے. حروف جارہ کا اثر صرف اسم پہ ہوتا ہے، فعل پہ نہیں ہوتا. اور جو منصرف اور غیر منصرف ہیں وہ بھی اسماء ہی ہوتے ہیں، افعال نہیں ہوتے. اوکے، ہم۔ لگتا ہے. عجیب، جواب دیں. حل حسن مدرس، حل حسن لا هو طالب. لا هو نعم طالب هو طالب. أين يدرس؟ يدرس في الجامعة الإسلامية. يدرس في الجامعة الإسلامية. آپ ساتھ ساتھ اس کو لکھا بھی کریں تاکہ جو اعراب ہیں وہ بھی آپ کو پتہ چل جائے. ماذا يدرس، وہ کیا يدرس پڑھا تھا؟ يدرس اللغة العربية. يدرس اللغة العربية. هل يتحدث العربية جيدا؟ نعم، يتحدث العربية جيدا. لماذا يدرس حسن العربية؟ يدرس عربية. يدرس حسن حسن، حسن نہ کیا حسن حسن یہ فائل ہے. جی حسن العربیت لی لی لیفہم لیفہم القرآن. اب یہ اف نہیں ہوگا، اب یہ یف ہوگا. لیف ہم القرآن. اب ہم مضارع غائب کی بات کر رہے ہیں تاکہ وہ سمجھ سکے. اگر ہم لیف ہما کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہوگا کہ میں سیکھ سکوں. لیف ہم القرآن تاکہ وہ سیکھ سکے قرآن. اقرئی یا اختی بشرا، استبدل ما تغییری ما یلزم کما فی المثالین. اس مثال کے مطابق آپ نے تبدیل کرنا ہے. میں تب تک گروپ میں جو ہے ایک میسج کر دوں، جنہوں نے ابھی جوائن نہیں کیا ان کے لیے آپ پڑھیں گے. انا جی اتحدث العربیۃ جیدا، میں اچھے سے بول سکتی ہوں عربی. تو آ, انتا کے مطابق آپ نے تبدیل کرنا ہے. انتا جی ہوتا ہے میم. تو مخاطب میں ہوتا ہے تو پھر تتحدث ہو جائے گا.
زبان بھی جی میم. تبدیل ہو جائے گی، تو اس کے مطابق آپ اس کی پریکٹس کریں۔ جی. آگے ہے خدیجہ اور فرنسیہ کا. خدیجہ تتحدث الفرنسیۃ جیدا. خدیجہ فرنسیہ اچھے سے بول سکتی ہے. اب ہوا اور المانیہ کو لگانا ہے. ہوا یتحدث الالمانیہ جیدا. اب آگے اسبانیہ کو لگانا ہے. ہیا تتحدث الاسبانیۃ جیدا. آگے نحنو اگر ہے تو تحدثو کے ہیا کے ساتھ بھی تتحدث آئے گا. تتا ہاں نہیں، اور تتا جی، نہیں ہوا کے ہے۔ انتا کے ساتھ بھی تتحدث آئے گا اور ہیا کے ساتھ بھی تتحدث آئے گا، کیونکہ جو گردان ہے نا وہ اسی طرح سے چلتی ہے، یفعلو یفعلانی یفعلونا، تفعلو تفعلانی یفعلنا، اور پھر دوبارہ تفعلو آتا ہے مذکر حاضر کے لیے، یعنی مؤنث غائب اور مذکر حاضر کے لیے ایک ہی صیغہ استعمال ہوتا ہے تفعلو کا، تو اس سے یہ تتحدث ہی بنے گا۔ ہمیں سیاق و سباق سے پتہ چلتا ہے کہ مذکر کی بات ہو رہی ہے یا مؤنث کی۔ اب دیکھیں انتا میں انہوں نے یہ ضمیر لگائی ہوئی ہے، اس سے ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ مخاطب میں مذکر ہے، اور ہیا لگا کے انہوں نے ہمیں نشاندہی کر دی کہ مخاطب میں جو غائب میں ہے وہ مؤنث ہے، مؤنث غائب ہے، تو ہیا کے لیے تتحدثو انتا کے لیے، حاضر کے لیے نا، یہ تو ہوا ہے، تو یہ غائب ہے۔ ہاں، ہوا کے لیے یتحدث ہوا نہیں، ہے گا۔ ہوا کے لیے یاتا آئے گا نا. ہوا کے لیے یاتا آئے گا اور ہیا کے لیے تاتا آئے گا مونس نہیں کی نہیں وجہ سے. نہیں نہیں نہیں، ہوا کے لیے بھی یتحدثت آئے گا نا، ہوا جی کے جی لیے، ہوا. ہوا ہیا کے کے لیے، لیے، ہیا کے لیے۔ ہیا کے لیے یتحدث ہوا ہے گا۔ نہیں، ہوا کے لیے جو ہے نا آئے گا یتحدث، ہیا کے لیے، تتحدث۔ تتحدثو انتا کے لیے آیا نا۔ ہاں جی، وہی میں آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ انتا کے لیے اور ہیا کے لیے ایک ہی آئے گا۔ آپ کو مضارع کی گردان آتی ہے؟ پڑھیں ذرا، جی، آتی ہے آپ کو مضارع کی گردان؟ فعلا کا وزن پہ آ، فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، فعل، فعلتا، فعلنا، فعلت، فعلت، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، پڑھیں سوری، پہلے مضارع کی۔ پھر مضارع کی، یف، یفعل، یفعلو، یفعلانی، یفعلونا، آ، جی، تفعلو، تفعلو، تفعلانی، یفعلنا، ہم، تفعلو، تفعلانی، یفعلونا، فالونا، سوری، تفعلونا، تفعلونی، تفعلنا، تفعلینا، جی، لاسٹ والا، تفعلانی، تفعلنا، افعلو، نفعلو۔ تو آپ دیکھیں آپ نے جو مؤنث غائب اور مذکر حاضر کے لیے کیا پڑھا؟ تفعلو، تفعلو ہی پڑھا نا؟ اسکرین پہ بھی دیکھیں، میں نے شو کی ہے یہاں پہ پہلے مضارع کی گردان، دیکھیں ذرا، آپ نظر آ رہی ہے نا؟ جی اس میں آپ مؤنث کا صیغہ دیکھیں تفعلو غائب کا، اور مذکر حاضر کا دیکھیں تفعلو ہے، تو تتحدث بن رہا ہے نا دونوں؟ جی 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 مؤنث غائب کے لیے بھی تتحدث اور مذکر حاضر کے لیے بھی تتحدث۔ جی، پڑھیں جی. سسٹر مشکل۔ آگے آگے نحنو اور ایطالیہ. نحنو نتحدث الایطالیۃ جیدا. آگے حسنو اور سواحلیہ. حسنو حسن، يتحدث حسن يتحدث السواحلية جيدا. آگے زینب زینب، زینب، زینب تتحدث الأراضية اردیا جيدا. تھا، اردو کے لیے ہے، اردو زبان کے لیے اردیا تھا، اردو زبان۔ اردیا تھا. اچھا یہ اردیا تھا. اچھا آگے ہے انا اتحدث العربیۃ جیدا اور انت تتحدث الانجلیزیۃ جیدا. بارک اللہ فیک، قرأتی جیداً، ماشاء اللہ۔
احسن. یہ جو زینب ہے نا، اس کے اوپر پیش تنوین نہیں آئے گی، اس کے اوپر ایک ہی حرکت آئے گی. زینب. عربی میں خواتین کے جتنے بھی نام ہیں نا، وہ تنوین کے ساتھ نہیں آتے، ایک حرکت کے ساتھ ہی آتے ہیں. اربت. اربت الجملتین کما فی المثال. اربت کہتے ہیں ملانے کو، ملائیں دو جملوں کو آپس میں، جیسا کہ مثال میں سکھایا گیا ہے. اب دو یہ الگ الگ جملے ہیں. ادرس العربیہ تھا، میں عربی زبان پڑھتا ہوں. پھر آگے ہے افہم القرآن، میں سمجھتا ہوں قرآن. اب ان دونوں کو ملانا ہے لام تعلیل کے ذریعے کہ ادرس العربیہ لی افہم القرآن، میں اس لیے عربی زبان پڑھتا ہوں تاکہ میں قرآن کو سیکھ سکوں. من الذی ستقرأ منکم، آپ میں سے کون پڑھیں گی؟ میں پڑھوں؟ کسی اور سے پوچھ لیں، اگر کوئی نہیں پڑھتا تو میں پڑھ لیتی ہوں. جی میم پڑھوں میں. نام یا سمیرا اقرائی. ادخل المکتبۃ اقرأ الکتاب، ارکب السیارۃ اسیل المبکرہ. آپ نے ملانا ہے نا اس کو. ہاں یہ جی. لام ارکب السیارۃ الاخیل المبکرہ. لی. مبکرا. یہ لگانا ہے نا. ہاں جی. لی اسیل المبکرہ. یہاں پہلے تاکہ آئے میں گا ادخل المکتبۃ اقرأ الکتاب. اقرا الکتاب، تاکہ میں اقرأ کتاب، میں اس اقرأ لیے الکتاب. لائبریری میں داخل ہوا تاکہ میں کتاب پڑھ سکوں. اخذوا قلم اکتب الدرس، اخذ القلم لاکتب الدرس. اکتب الدرس. لاکتب الدرس. افتح الباب لادخل صفی. لأدخل الصف، جی میں نے اس لیے دروازہ کھولا تاکہ میں کلاس میں داخل ہو سکوں. اذهب الى الملعب الى المل الى الملعب الملعب الى المل، اس کو یہیں پہ چھوڑ دیں اب. الى الملعب للعب الكرة. لی الابل پورا تھا تاکہ میں فٹ بال کھیل سکوں. میں اس لیے پلے گراؤنڈ گیا تاکہ میں فٹ بال کھیل سکوں. لی الابل پورا تھا. ادخل المسجد لأصلي الجمعة. مسجدہ، یہ مفعول ہے، اس کے آخر میں زبر آئے گی. ادخل المسجدہ، میں مسجد میں داخل ہوا. مسجدہ لأصلي الجمعة. لأصلی الجمعہ، جمعة. تاکہ جمعہ ادا کر سکوں. جمعة. ادرس عربیة لأفهم القرآن. افہم القرآن، اس لیے عربی لأفهم زبان القرآن. سیکھ رہی ہوں سیکھ رہا تاکہ ہوں میں قرآن. تاکہ میں سمجھ سکوں. اور اپنے دل میں یہ نیت رکھنی چاہیے، نیت پہ بھی آپ کو پتا ہے کہ اجر ہوتا ہے. تو اگر ہم اپنے جی. دل میں ایک نیت رکھیں گے کہ میں عربی زبان اس لیے سیکھ رہی ہوں تاکہ قرآن اور حدیث کو بھی سیکھ سکوں، اس کا فہم حاصل کر سکوں، تو اتنی اچھی نیت پر بھی اجر ہے. اور انسان کو اس کی نیت کے مطابق ہی ثمر ملتا ہے، جیسی نیت ہوتی ہے ویسے ہی اس کو پھل کھانا نصیب ہوتا ہے. تو اگر ہم اس نیت سے سیکھیں گے تو انشاءاللہ ایک دن ہم اس کے ذریعے قرآن اور حدیث کو سیکھیں گے بھی انشاءاللہ. اجر الحوارہ کما فی المثال، حوار بنانا ہے، مکالمہ بنانا ہے جیسا کہ مثال میں سکھایا گیا ہے. العربیہ اور تتحدثو، پہلے سوال ہوگا ماذا تدرسو، آپ کیا پڑھ رہی ہیں؟ تو ادرس العربیہ، میں عربی پڑھ رہا ہوں. حل تتحدث العربیۃ جیدا، کیا آپ عربی زبان اچھے سے پڑھ لیتے ہیں؟ نعم، بول لیتے ہیں. نعم اتحدث العربیۃ جیدا. ہذا واجبک المنزلی، یہ آپ کا ہوم ورک ہے، آپ نے گروپ میں یہ وائس میسج کے ذریعے سنانی ہے. یہ دونوں اسی پیٹرن پہ. انجلیزیہ ہے اور تقرأ ہے، اس کے ساتھ پہلے آپ سوال بنائیں گی، پھر جواب، پھر سوال بنائیں گی، پھر جواب، پھر جو ہے الفرانسیہ زبان ہے اور تکتبو ہے. اور نیچے یہ جو 4 سوال ہے نا، یہ اسی طرح ہیں جس طرح
चैप्टर में थे कि अइना तदरुसु, आप कहाँ पे पढ़ती हैं, आप बताएं कि आप जामिया में पढ़ती हैं। या अगर आप कहना चाहती हैं कि आप ऑनलाइन पढ़ती हैं तो आप कहेंगी कि अना अदरुसु इबरल इंटरनेट, कि मैं इंटरनेट पे पढ़ती हूँ, ऑनलाइन। ऑनलाइन पढ़ने को इबरल इंटरनेट कहेंगे। फिर माज़ा तदरुसु, मैं अरबी जुबान पढ़ती हूँ, वही जवाब होगा जो चैप्टर में था। हल ततहद्दसुल अरबिय्यत जय्यदन, क्या आप अच्छे से बोल सकती हैं, इसका भी आपने जवाब देना है हाँ या ना में। और आप क्यों सीख रही हैं अरबी जुबान, इसका भी आपने जवाब देना है। अगला ये जो चैप्टर है ये हसन के बारे में है। मनिल्लती सतकराउ मिनकुम, इकराई या मरियम, इफ्ताहिल माइक वक्राई। मुझसे कह रही है मलिमा? नाम इकराई। कहाँ से पढ़ूं? हसनुन तालिबुन ओके। अंदोनी हसना तालिबुन इंडोनेशियन। अंदोनीसियुन, और ये अच्छा। हसनुन है, हसनुन। हसनुन हसनुन तालिबुन अंदोसियुन। अंदोनीसियुन इंडोनेशियन। जी, अंडोनेशियन। यदरुसु फिल जामिअतिल इस्लामियति बिल मदीनतिल मुनव्वरा। साफरा का क्या होगा? साफरा हसनुन। सफर किया। ठीक है। साफरा हसनुन इला सऊदिया कबल 3 सना सिनवातिन। सनावातिन, सनवातिन। ठीक। ये सनातुन की जमा है, सनावातिन। जी, 3 साल पहले। قبل 3 سنوات ليدرس اللغة العربية والإسلام. حسن يتحدث الآن العربية جيدا ويحفظ القرآن الكريم ويفهم أحاديث الرسول ويقرأ الرسولي مضاف مضاف إليه. जी يقرأ الرسول أحاديث الرسول ويقرأ الكتب العربية وهو يكتب इसके وهو يكتب الرسائل وهو يكتب الرسائل إلى إلى أصدقائي. ऐसे ही होगा. إلى أصدقائي باللغة العربية أيضا. وهو يقول لهم العربية الآن لغة مهمة في العالم وهي لغة القرآن الكريم والإسلام. سيرجع حسن إلى بلده بعد سنة ليدرس اللغة العربية والإسلام هناك. میری آواز آ رہی؟ जी मेरा ना लैपटॉप से डिस्कनेक्ट हो गया है, तो मैं दोबारा कनेक्ट करती हूँ, आप पढ़ें। پھر شروع سے پڑھو. नहीं, यहीं से ही जहाँ से आप पढ़ी हैं। वही جی लुगतुल कुरआनी। جی پھر ہٹ گئے. कोई और पढ़ें जिनके पास बुक है। उन्होंने पूरा पढ़ लिया था, मैं फिर से लास्ट सेंटेंस रिपीट करती हूँ. जी सयरजिउ हसनुन इला बलदिही बाद सनतिन ला ला युदर्रस ला युदर्रस लुगत लियुदर्रिसा लियुदर्रिसल ला युदर्रिस लुगत अल अरबियता वल इस्लामी हुनाका. जी इसको स्टार्ट से देखें। हसनुन तालिबुन अंदोनीसियुन, हसन जो है वो हसनुन या हसनुन? इंडोनेशियन। हसनुन हसनुन
यहाँ पे आपने बोला ये नहीं आता है तनवीन। पेश तनवीन आएगी, पेश तनवीन। यदरुसु, दरसा यदरुसु कहते हैं पढ़ने को, फिल जामियातिल इस्लामियाती, इस्लामिक यूनिवर्सिटी में, बिल मदीनातिल मुनव्वरती, मदीना मुनव्वरा में। साफरा, उसने सफ़र किया, साफरा युसाफिरु कहते हैं सफ़र करने को, हसनुन इला सऊदियाती, सऊदी अरब, कबला सलासी सनावातिन, 3 साल पहले, लियदरुसल लुगतल अरबियत वल इस्लामा, ताकि वो क्या करे, पढ़ सके अरेबिक लैंग्वेज और इस्लाम के बारे में। दरसा यदरुसु होता है पढ़ना, और दरसा युदरिसु कहते हैं पढ़ाने को, और इस चैप्टर में ये दोनों इस्तेमाल हुए हैं। तो आपने ख़ास तौर पे इसको नोट करना है कि जहाँ पे पढ़ना है वहाँ पे यदरुसु इस्तेमाल होगा, और जहाँ पे पढ़ाना है वहाँ पे युदरिसु इस्तेमाल होगा। हसनुन यतहद्दसुल आन अल अरबियता जय्यदन, हसन जो है वो अब अच्छे से कलाम कर सकता है अरबी ज़ुबान में। व यहफ़ज़ुल कुरआन अल करीमा, और उसने कुरान करीम भी हिफ्ज़ किया। व यफ़हमु अहादीस रसूली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वो समझ सकता है अहादीस रसूल। व यक़रउल कुतुबल अरबियता, और वो पढ़ सकता है या पढ़ता है अरबी किताबें। वहुवा यक्तुबुर रसाइला इला अस्दिकाई, और वो अपने दोस्तों को, रसाइल कहते हैं ख़त, ख़त भी लिख सकता है बिल्लुगतिल अरबियती अइज़न, अइज़न कहते हैं इसी तरह। वहुवा यकूलु लहुम, और वो उनसे कहता है कि अल अरबियतुल आना लुगतुन मुहिम्मतुन फ़िल आलम, अरबी ज़ुबान जो है वो अब अहम ज़ुबान है पूरी दुनिया में। वहिया लुगतुल कुरआनिल करीम वल इस्लाम, और ये कुरान करीम की ज़ुबान है और इस्लाम की। इस चैप्टर के ज़रिए उन्होंने हमें एक बहुत ही ज़बरदस्त मैसेज कन्वे किया है कि हमें ये ज़ुबान सीखनी चाहिए ताकि हम इन तमाम चीज़ों पे अबूर हासिल कर सकें जिनका इस चैप्टर में ज़िक्र किया गया है। सयरजिउ हसनुन इला बलदिहा बादा सनतिन, सना कहते हैं 1 साल को। अब देखें यहाँ पे सीन लगा हुआ है। सीन जो है ना वो मुस्तकबिल में माने को ले जाता है अगर मज़ारे के साथ लगा हुआ हो। तो सयरजिउ वो लौटेगा, रजा यरजिउ लौटना, हसनुन इला बलदिहा अपने मुल्क, बलद जो है वो मुअन्नस होता है, इसीलिए जो बलद मुज़क्कर होता है, इसीलिए इसके साथ ये जो ज़मीर लगी हुई है ही की लगी हुई है। लियुदर्रिसल लुगतल अरबियता वल इस्लामा, ताकि वो पढ़ा सके अरबी ज़ुबान और इस्लाम। आप में से कोई ये अगला कीजिए, मैं ये जूम कनेक्ट कर लूँ। ये अकमिलिल जुमल अल आतिया बिल कलिमतिल मुनासिबा, पेज नंबर 68। मैडम मैं मैं कह रहा हूँ जी हसना पढ़ें सिस्टर हसना समीहा आप। तालिबुन हाँ जी, हसनुन तालिबुन क्या तालिबुन आएगा? इंडोनेशिया, हसना जी तालिबुन इंडोनेशिया, अंडोनिश। इंडोनेशिया। अगला भी पढ़ें। अल जामियतु इस्लामियत फिल मदीनतुल मुनव्वरा, हाँ जी हज़रा हसना कबला सलासी सनावातिन, जी हसना यक्तुबु रसाइला फिल इला इला अस्दाइका, सयरजिउ हसना इला बलदिही बादा सनातिन। जी, माँ जिनसियत हो हसना।
जी सिस्टर समीना आप ही पढ़ें। समीना आपको आवाज आ रही है? मुझे तो किसी की आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज आई है। नहीं, समीना पढ़ रही थी ना, वो दरमियान में रुक गई तो मैम ने उनको कहा है कि अब वो कंप्लीट कर लेना। शायद उनका हाँ ड्रॉप है या नेट में प्रॉब्लम है। हाँ, वो तो काफी देर से नहीं पढ़े, उन्होंने एक ही लाइन पढ़ी थी शायद, या चले एक सेंटेंस पढ़ा। आप समीना आप पढ़ लें। आप पढ़ लें समीना। मरियम बोल रही थी शायद, मरियम। मरियम आप पढ़ लें। ये क्या जुमले मुकम्मल करने? हाँ जी जी, माँ जिनसिया तो हसना हसनु। हसन की शहरियत मार्जिन किधर की है? इंडोनेशिया। हम्म आगे, आईना यदरुसु वो कहाँ पढ़ता है? अल जामियतुल इस्लामिया मदीनातुल मुनव्वरा। आईना जामियातुल इस्लामिया कहाँ पर है? फिल मदीनातुल मुनव्वरा। हाँ जी, आईना मदीनातुल मुनव्वरा। फी सऊदिया, फी सऊदी अरेबिया। जी, लिमन यक्तुबु हसनर रसाइल, रिसालों में वो क्या लिखता है? जी लीमन आवाज यक्तुबु। लिमन की क्या ट्रांसलेशन होगी? एक मिनट। मेरी आवाज आ रही है? वो क्या आ रही है? कौन लिखता है? किसके नहीं, लिए लिखता है इस तरह कुछ? लीमन किसके लिए का आ खता रही है। लिखता है वो? अब क्या आवाज आ रही है? हाँ ये देखें, ये सवाल में से भी उठाना है। जैसे अल जामियातुल इस्लामिया तो फिर आगे बताएंगे कि अल जामियातुल इस्लामिया तो फिल मदीनातिल मुनव्वरा थी। अइना अइनल मदीनातुल मुनव्वरा तो मदीना मुनव्वरा कहाँ है? इसका ये मदीना आएगा तो मुनव्वरा तो फिर सऊदिया। फिर सऊदिया। अल मदीनातुल मुनव्वरा तो अल मदीनातुल मुनव्वरा तो फिर सऊदिया, ती किसको या फी सऊदिया। लिमन यक्तुबु हसनुन अर्रसाइल अर्रसाइला हसन किसको लिखता था खत? हम्म, अपने वालिदैन को। नहीं, अपने दोस्तों को। नहीं, हुआ यक्तुबुर रसाइला इला अस्दिक़ाइही। आई। माजा यदरुसु हसनुन, वो क्या पढ़ रहा था? अम, हाँ, हसनुन यदरुसु लुगतुल अरबिया। यदरुसु हसनुन अल-लुगतल अरबिया तक। चाहे हम फेल पहले लगा लें या इसम पहले लगा लें, दोनों तरह से सही है, लेकिन जो उसलूब उन्होंने सवाल में किया है, इस्तेमाल किया, वही हम जवाब में भी करेंगे। वाह, निशानदेही करनी है। फतवा गलती की तहतल कलिमतिल अरीबती फी कुल्ली मजमुआतिन। पहले में देखें कौन सा आपको अलग नजर आ रहा है। यदरुसु, साफरा, यतहदसु और यकरउ में से साफरा। 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 ये फेले माजी है, बाकी सारे फेले मुजारे हैं। यक्तुबु, वसला, रकीबा, जलसा, इसमें कौन सा वसला। कलिमा है? यक्तुबु, इसमें यक्तुबु। मुजारे सारे फेले माजी हैं। फिर हाँ है हाँ, यक्तुबु। सब, ठीक है। यफहमु, हाता और ताला। आता। नहीं, इसमें यफहमु, क्योंकि बाकी सारे यफहमु। अमर हैं और ये यफहमु फेले मुजारे हैं।
ये باقی فرق سارے کیا ہے؟ ملے آپ کی آواز کٹ گئی. پہلے امر ہے. چلو ٹھیک. اب آپ اپنی ریبک کی بک کھول لیں پیج نمبر 35 پہ. آج ہم نے پڑھنا ہے وسعت کے اعتبار سے. 35 پہ. وسعت کے اعتبار سے جو اسم ہے وہ یا معرفہ ہوتا ہے یا نکرہ ہوتا ہے. نکرہ کا دائرہ کار بہت وسیع ہے، جبکہ معرفہ کا جو دائرہ کار ہے وہ محدود ہے. اور معرفہ میں کیا کچھ شامل ہو سکتا ہے، اس کی 7 صورتیں ہیں، لیکن ہمارے لیسن 9 میں 5 صورتیں بتائی گئی تھیں. سب سے پہلی تھی اسم علم، کسی خاص شخص، چیز یا جگہ کا نام. مثلا زید، فاطمہ تو، مکہ تو، جہنم، یہ سارے جو ہے وہ اسم علم ہیں. کسی چیز یا جگہ کا جو ذاتی نام ہوتا ہے وہ اسم علم میں شمار ہوتا ہے. پھر اسم ضمیر، وہ الفاظ جو کسی اسم کی جگہ استعمال ہوتے ہیں. آپ میں سے کوئی مرفوع جو ہے منفصلہ کی گردان سنائے، ہوا، ہما، ہم کی. یہ ضمائر ہیں. مرفوع منفصلہ اور منصوب متصلہ. آپ میں سے کسی کو ہیں یاد؟ سسٹر مریم آپ سنائیں، آپ نے یاد کیا ہے گرامر میں. یاد کر کے بھول گئی. ہوا ہم. اچھا، کس کو یاد ہے؟ جی سسٹر بشرا، آپ کو یاد ہے؟ میں پڑھوں یا مرفوع. میم ایک دفعہ دوبارہ پوچھیں. ہوا، ہما، ہم، مرفوع ہما منفصلہ. ہم، جی ہیا ہیا ہما ہن، مخاطب انت جی انت، انتما انتم، جی انتی انتما انتن، جی. آم، انا نحن. انا نہیں ہے. اور ضمائر منصوب متصلہ جو جڑی ہوئی نظر آتی ہیں، ہو، ہما، ہم. ہو ہما ہم، ہا ہما ہم، ہا ہما ہن، ہاں، آم، آم، کا کما کا کما کم، جی کی کما کننا، جی جی. آم، نا یا اور نہ. یا نا. اچھا، آپ کو ایک بات پتہ ہے کہ ہم کوئی بھی علم جو ہے نا وہ سالہ سال کی محنت سے حاصل کرتے ہیں، لیکن وہ بھول ہمیں دنوں میں ہی جاتا ہے. تو اس لیے ہم جو کچھ بھی سیکھیں اسے ہم نے بھلانا نہیں ہے، اس کو نہیں ہم. مولما، یہ تو مجھے یاد تھے. مجھے آپ کے سوال کی سمجھ نہیں. دراصل آواز کٹ رہی ہے، آدھا آپ کا آدھی جو بولتے ہیں نا وہ کٹ جاتا ہے، آخری کوئی بات سمجھ آتی ہے. تو ضمائر تمام تو مجھے یاد ہے. تمام زندگی ہم یا سیکھنے والے بن جائیں یا سکھانے والے بن جائیں، لیکن کبھی بھی ان دونوں میں سے کوئی ایک راستہ بھی چھوڑنا نہیں ہے ہم نے. ابھی تو میں نے انشاءاللہ پڑھنے والا پکڑا ہوا ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ. اور آگے اسم کی. اشارہ میں جو ہے آم، قریب اور دور کے اسم اشارہ آ جاتے ہیں. ایک حاضہ اور حاضی سے شروع ہوتا ہے، اور دوسرا ذالکہ اور تلکہ سے. پھر چوتھے نمبر پہ اسم موصول ہیں، یہ بھی معرفہ ہوتے ہیں. آم، اسم موصول کی گردان یاد ہے کسی کو؟ الذی. الذی الذی، التی، اس طرح. جی جی. الذی، اللذانی، ہاں جی. لذینی، لدینہ. الذینا، الذین ہوگا. الذین، التی، التی، اللتانی، اللتانی، اللتین. اللتینی، اللہ تی. اللاتی، اللاتی. اور پانچواں ہے معرف بلام، الف لام کے ذریعے معرفہ بنانا. جیسے کتابن ہے، نکرہ ہے، تو اس کے شروع میں الف لام لگا دیں گے. پھر کتابانی ہے، 2 کتابیں، تو اس کے شروع میں الف لام لگانے سے یہ معرفہ ہو جائے گا. کتب، کتاب کی جمع ہے، اس کے شروع میں الف لام لگا کے یہ معرفہ ہو گیا. مسلمونہ سے المسلمون. الف لام کو لام تعریف کہا جاتا ہے. معرف باللام کے ماں قبل کوئی لفظ آ جائے تو ملا کر پڑھتے ہوئے حمزۃ الوصل کا حمزہ پڑھنے میں نہیں آتا، صرف لکھنے میں آتا ہے. جیسے الکتابوں میں اب یہ ہم پڑھ رہے ہیں الف کے اوپر حرکت، لیکن جب اس کو ذالک الکتابوں کے ساتھ ملا کے ہم پڑھیں گے تو یہ ڈراپ ہو جائے گا. ایسے حمزہ کو جو دوران کلام پڑھتے ہوئے ڈراپ ہو جائے حمزۃ الوصل کہا جاتا ہے، جبکہ وہ لکھنے میں آتا ہے. یہ پوائنٹ آپ کو کلیئر ہے؟ جی. پڑھنے میں اب آتا ہمارے ہے. لیسن میں کچھ مثالیں ہمیں دی گئی تھیں. قلم ان سے معرفہ بنا لیا، القلم. کرسی ان سے معرفہ بنا لیا، الکرسی. اور القمر اور الشمس، یہ حروف قمری اور حروف شمسی کے بارے میں بھی تعارف دیا گیا تھا لیسن میں. جی.
اس کا استاذ محترم نے بتایا تھا، جیسے ان کا ایک شعر ہے حق کا خوف عجب غم ہے، تو ان کے ساتھ الف لام جب لگے گا تو یہ پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ یہ بالکل حق کا خوف جو ہے نا وہ عجب عام ہے۔ عمری حروف یاد کرنے کے لیے ایک جملہ یاد کرنا کافی ہے، اور جی وہی جملہ اچھا یہ جو معرفہ ہے یہ اسپیسیفک کا معنی دیتا ہے۔ انگلش میں اس کے ساتھ دی لگایا جاتا ہے، دا یا ڈی۔ الف لام کا معنی وہ فکل کتابوں میں جو الف لام لگا ہوا ہے اس کا یہ معنی ہے۔ اب یہ جو جملہ تھا حق کا خوف عجب غم ہے، پریکٹس کے لیے لیسن میں اس کے ساتھ الف لام لگایا گیا تھا۔ اگر آپ میں سے کسی کو پاور پوائنٹ کی سلائیڈز بنانی آتی ہوں تو ضرور رابطہ کیجیے گا۔ امیجز میں شیئر کر دیا کروں گی، آپ نے جو ہے نا بس صرف اس کی سلائیڈز بنانی ہوں گی۔ یہ دیکھیے حق کے ساتھ الف لام لگا کے ہم جب پڑھیں گے نا تو الحق، الحق، یہ حروف قمری میں سے ہے اس لیے الف لگایا جا رہا ہے۔ پھر اگلا جو حرف ہے وہ کاف ہے، قمر ہے، القمر، القمر، الکتاب بھی ہوگا اس سے۔ الانہار، الحوف، الوزن، الفوز، العدل، یہ ساری مثالیں قرآن ہڈی ہڈی کھانی تھی وہ تم نے کھانا کیا یہ دے دیں؟ کا مائک ہڈی کی طرح میں تو ہڈی پڑی ہوئی ہے، وہ بھی گرم کر کے لے آؤ۔ وہ نہیں تم نے نہیں وہ نہیں کی، آپ نے کہا تھا نا ریشا ریشا کر کے لے آؤ۔ ہڈی مرکنی سے بچی ہے، ایک زیادہ ہڈی ہے۔ وہ ڈیجن سی ہوتی ہے۔ نہیں آپ میوٹ کر دیں ان کو ملما۔ ایک دفعہ بھی نہیں ہے۔ جی اس میں دیکھیں 9th پہ تھا جبال، جیم آ گیا، الجبال، البیت، الغلام، الموت، الہدا اور الیتیم۔ یہ ساری مثالیں تو حروف قمری کی تھیں، اور حروف شمسی کی باقی سارے جو حروف رہ جائیں گے ان کے ساتھ بھی ہم الف لام لگائیں گے، لیکن حروف شمسی میں جو پہلا حرف ہوتا ہے الف لام کے بعد اس کے اوپر ایک تشدید آ جاتی ہے جس سے وہ لام پڑھنے میں نہیں آتا، وہ حمزہ ڈائریکٹ صاد کے ساتھ جا کے مل جاتا ہے۔ الصبر، الطیر، اللیل، الظالین، الظالمون اور النجم، یہ ساری اس کی مثالیں تھیں۔ اور اس کے علاوہ التین، الدار، الرحمت، السبیل، الثمرات، الذکر، الزکات اور الشمس، یہ حروف شمسی کی مثالیں ہیں۔ اب اعلام میں سارے نام آ جاتے ہیں، ضمائر بھی آپ نے سنا دیے، اسماء اشارہ بھی، حاضہ اور ذالکہ اسماء موصولہ، اور معرف باللام الف لام کو کہتے ہیں، جس میں ایک حمزۃ الوصل ہوتا ہے اور ایک لام لگی ہوئی ہوتی ہے جس لام کو لام تعریف کہا جاتا ہے، اور مثال ہے الکتاب۔ تو الحمدللہ رب العالمین میں سب تعریف یہ الف لام کا ترجمہ ہے کہ سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اور اس میں دوسرا معنی بھی کیا جاتا ہے الف لام کا ترجمہ؟ ہاں جی الف لام کا، اور وہ ہے ہر، یقیناً ہر انسان گھاٹے میں ہے۔ ان الانسان، یہاں پہ جو ہر کا معنی کیا گیا ہے وہ الف لام کی وجہ سے کیا گیا ہے۔ ان الانسان لفی خسر۔ بولی میں دوبارہ دہرا دیں گی۔ الف لام دا، سب یا ہر، اس کا معنی لے سکتے ہیں۔ کیا دہرانا ہے؟ اس کو استغراق کہا جاتا ہے پیج کہ تو اس شور نہیں ہو رہا۔ کٹ رہی ہے آپ کی بات، نہیں یہ پیج پیج بھی شو نہیں ہو رہا، پیج حق کا خوف آپ عجب نے غم، بس یہی والا پیج ہے۔ آپ نے مجھے اینڈ میں بتایا جبکہ میں جو ہے نا سلائیڈ شیئر کر رہی تھی۔ اگر کبھی اس طرح سے شو نہ ہو تو آپ نے مجھے بتانا ہے تاکہ میں اس کو شو کروں۔ یہ جی وہی سارے امیجز ہیں جو میں نے گروپ میں بھی بھیجے تھے۔ جی معرفہ کا کبھی تو معنی سب ہوتا ہے
اور کبھی اس کا معنی جو ہے وہ ہر ہوتا ہے، جی کسی چیز کو خاص کرنے کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے، جیسے کتاب کوئی کتاب، قلم کوئی قلم، اور رجل کوئی مرد۔ یہاں پہ دیکھیں سورۃ الفاتحہ میں یہ الحمدو کا ترجمہ ہے سب تعریف، اور اسی طرح اس آیت میں الانسانہ کا جو ترجمہ ہے وہ ہر انسان ہے، یہاں پہ کیا گیا۔ ہوں تو کبھی کبھار اس کا جو ترجمہ ہے وہ استغراق کے معنوں میں ہوتا ہے، یعنی بہت ہی اس میں گہرائی ہوتی ہے، ڈیپتھ ہوتی ہے، اور سب کو شامل کر لیا جاتا ہے اس میں، یقیناً ہلکا بہت ہاں۔ چلیں بس یہ یہیں تک ہے۔ میں یہاں پہ آپ کو ٹائم تھوڑا سا ہے تو کچھ اور بھی دکھانا چاہ رہی تھی۔ عربی مصحف کی بات ہوئی تھی، جی وہاں پہ دیکھیے کہ یہ عربی مصحف ہے، جو عربی مصحف ہے ان میں جو حمزۃ الوصل ہوتا ہے اس کے اوپر ایک صاد بنی ہوئی ہوتی ہے، تو یہ بہت ہی بہترین ہے۔ بہت سے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، ان کو پتہ نہیں چلتا کہ کون سا اصلی حمزہ ہے اور کون سا حمزۃ الوصل ہے جو دوران کلام ڈراپ ہو جائے گا۔ آیت نمبر 7 دیکھیں، آپ کو شو ہو رہی ہے نا، ختم اللہ۔ اب یہاں پہ لفظ جلالہ اللہ کے اوپر ایک چھوٹی سی سواد بنی ہوئی ہے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے اللہ کہ زینہ پہ بھی نا؟ ہاں جی جی اللہ زینہ بھی، اللہ زینہ کا بھی ایسے ہی ہے، اس کے بھی شروع میں الف لام لگا ہوا ہے نا، تو الف لام جس کے بھی شروع میں لگا ہوگا وہ حمزۃ الوصل ہوگا، جو دوران کلام ڈراپ ہو جائے گا، صرف لکھنے میں آئے گا۔ تو ایسے حمزہ پہ جو عربی مصحف ہے اس میں صاد لگا ہوا ہوتا ہے، اور وہ حمزہ جو اصلی ہوتے ہیں اس کے اوپر ایک حمزہ لکھا ہوا ہوتا ہے، جیسے یہ آپ دیکھیں انذرتا ہوں، انذرتا ہوں کا جو حمزہ ہے وہ اصلی ہے، ام کا حمزہ اصلی ہے، حروف کے شروع میں جتنے بھی حمزہ آتے ہیں وہ اصلی ہوتے ہیں، دوران کلام وہ ڈراپ نہیں ہوتے بلکہ وہ پڑھے جاتے ہیں، کسی حالت میں بھی ڈراپ نہیں ہوتے۔ پھر آپ دیکھیں اس کے بعد ابصارہم، ابصارہم کا حمزہ بھی اصلی ہے، اور ومن الناسی، یہاں پہ دیکھیں الف لام لگا ہوا تھا تو انہوں نے اوپر ایک سواد لگا دیا کہ یہ اصلی نہیں ہے، یہ حمزۃ الوصل ہے۔ اب آپ کو فرق پتہ چلا ہے حمزۃ الوصل کا؟ جی وبالیوم جی الآخر کو دیکھیں، ہاں، یہ جی یومل باللہ بالیومل۔ الف لام کی وجہ سے، ہاں لیکن پھر یہ اور پاکستانی مصحف میں نہیں ہوتا، ہاں جی یہ پاکستانی مصحف میں نہیں ہوتا، اسی لیے پھر بہت سے لوگ کنفیوز رہتے ہیں اس میں کہ ہمیں کیسے مشکل پتا چلے۔ ہوتی ہے۔ تو جی اس کے لیے انہوں آپ نے اپنے بہت اچھا موبائل کیا۔ کی عربی مصحف بھی انسٹال کریں، تاکہ جس حرف پہ آپ، جس کلمہ پہ آپ کنفیوز ہوں تو کھول کے آپ ریلیونٹ آیت دیکھ لیں۔ علیمن بتائیں اس کا حمزہ اصلی ہے یا حمزۃ الوصل ہے؟ اصلی ہے، اصلی اصلی۔ ہے۔ وَإِذَا، اذا کا اس کا بھی اصلی ہے، جی ہے۔ فی آمینہ الارضی کا میں بھی اصلی ہے، الف کا بتائیں اور دوسرے فی الارضی میں حمزہ کا۔ وصلی ہے، عرضی میں جو پہلا وصلی ہے۔ ہے وہ حمزۃ الوصل ہے اور جو دوسرا ہے وہ اصلی ہے، اور آپ کو پتہ ہے ہمیں لکھنا بھی ایسے ہی چاہیے۔ جو جی اہل عرب ہیں وہ ایک بہت بڑی غلطی مانتے ہیں کہ اگر ہم حمزہ اصلی کے اوپر حمزہ نہ لکھیں، تو اگر ہم نے الارض لکھنا ہے تو دوسرے الف کے اوپر ہم حمزہ ڈالیں گے، بے شک ہم اعراب نہ بھی لگائیں، یہ ان کے ہاں غلطی شمار ہوتی ہے۔ یہ تو پاکستان تو رج کے غلطی کرتے ہیں۔ جی تو ہمیں جب لکھنا ہے نا تو جو حمزہ اصلی ہیں ان کے اوپر ہم نے ایک چھوٹی سی حمزہ ضرور لگانی ہے، تاکہ ایک فرق پتہ چل سکے کون سا اصلی ہے اور کون سا اصلی نہیں ہے۔ وصلی ہے، ٹھیک چلیں ہم اس کو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام